الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 5 ارکان اسلام میں سے آخری رکن زکوٰۃ کو پڑھیں گے۔ تو زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پاک کرنا۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ انسان کے مال کو پاک کر دیتی ہے۔ تو زکوٰۃ کا اصطلاحی معنی ہے صاحب نصاب کا سال گزرنے کے بعد اپنے مال کا 40واں حصہ یعنی 2.5% اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا۔ ادھر 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو یہ کہ صاحب نصاب کون ہے، اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور اسے مینشن کرنا ہے، کیونکہ زکوٰۃ ہر شخص کے اوپر واجب نہیں بلکہ صاحب نصاب کے اوپر واجب ہے۔ دوسرا، یہ سال گزرنے کے بعد واجب ہوگی، سال گزرنے سے پہلے واجب نہیں ہوگی۔ اب صاحب نصاب کون ہے؟ تو صاحب نصاب نصاب والے کو کہیں گے۔ اور زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ تو زکوٰۃ کا نصاب ہے 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولے چاندی، یا ان میں سے کسی ایک کی مالیت کے برابر رقم پڑی ہو تو وہ بھی نصاب ہی کہلائے گی۔ اب دوسری چیز ہے سال گزرنے کے بعد۔ جس وقت کسی کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی جمع ہو گئی تو تب سے اس کا سال شروع ہو جائے گا۔ پھر سال کے بعد میں جتنے بھی پیسے اس پر بڑھتے رہیں، 7.5 کی جگہ 10 تولے سونا ہو جائے تو اس 10 کے 10 تولے سونے کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، یعنی جب نصاب کی حد شروع ہو گئی تب سے سال شروع ہو گیا۔ پھر جتنی بھی زکوٰۃ ہوگی سال کے آخر تک وہ زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اور اس میں ایک چیز جو یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ان چیزوں میں ضرورت کی اشیاء شامل نہیں۔ مثلا ایک گھر جس میں آپ رہ رہے ہیں، ہاں اگر ایک سے زیادہ گھر ہے تو اس کے اوپر پھر زکوٰۃ آئے گی۔ ایک گھر جس میں آپ رہ رہے ہیں، ایک سواری جو آپ کے استعمال میں ہے، پہننے کے کپڑے، اس طرح برتن اور دیگر چیزیں، اگر برتن سونے اور چاندی کے نہ ہوں، کیونکہ سونے اور چاندی کے برتن عام طور پر استعمال میں نہیں لائے جاتے، تو ضرورت کی اشیاء کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں۔ زکوٰۃ ان چیزوں پر واجب ہے جو 1 سال تک پڑی رہی ہوں، اور جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی 1 سال تک پڑی رہی ہو، یعنی اس کے حالات اتنے اچھے ہیں کہ اس کا گزارا چل رہا ہے۔ اب آپ کی جو بک ہے اس کے اندر زکوٰۃ کا لغوی معنی تو دیا ہوا ہے، لیکن اس کی اصطلاحی ڈیفینیشن جو ہے، اس کا اصطلاحی معنی جو ہے وہ نہیں دیا گیا، تو اس کا آپ اصطلاحی معنی اسی طرح یاد کر لیں۔ دوسرا یہ کہ اگر 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا ہے تو ان دونوں میں سے پیسے کو کس کے برابر رکھا جائے گا؟ تو زکوٰۃ میں اصل چاندی ہے اور اس کے حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اب اگلی چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ کون اکٹھی کرے گا اور اسے ادا کون کرے گا، اور زکوٰۃ کو کن لوگوں پر صرف کیا جائے گا، کن لوگوں پر استعمال کیا جائے گا۔ تو زکوٰۃ اکٹھی اصلاً تو حکومت کرے گی، لیکن آج کل کے دور میں اگر کوئی شخص خود زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو وہ خود بھی اپنی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ استعمال کس جگہ پہ کی جائے گی؟
تو یہ مصارف زکوٰۃ آ جاتے ہیں۔ زکوٰۃ کو صرف کس جگہ پر کیا جائے گا؟ صرف کرنا یعنی استعمال کرنا۔ جس طرح آپ لوگ جب اپنی سم سے کال سینٹر پر کال کرتے ہیں تو آپ کو سننے کو ملتا ہے معزز صارفین۔ صارف کہتے ہیں استعمال کرنے والے کو، صرف استعمال کرنا۔ اور مصارف جو ہے یہ مصرف کی جمع ہے۔ مصرف کہتے ہیں وہ جگہ جہاں استعمال کیا جائے، استعمال کرنے کی جگہ۔ تو مصارف زکوٰۃ وہ جگہیں جہاں زکوٰۃ کو استعمال کیا جائے گا۔ تو آپ کی بک کے پیج نمبر 27 پر زکوٰۃ کے مصارف کے تحت ایک آیت لکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ اس آیت کو یاد کر لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو کم از کم یہ 8 مصارف زکوٰۃ اسی طرح یاد کریں۔ بعض اوقات لانگ کوسچن اگر آ جائے تو 8 کے 8 لکھ دیں، لیکن بعض اوقات سوال میں 2 یا 4 مصارف زکوٰۃ شارٹ کوسچنز میں بھی پوچھ لیے جاتے ہیں۔ تو مصارف زکوٰۃ کون کون سے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا۔ عاملین سے مراد وہ حکومت کے آفیسرز ہیں جو حکومت نے زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے مقرر کیے ہوں۔ مؤلفۃ القلوب، یا ادھر آپ تالیف قلب بھی لکھ سکتے ہیں کہ تالیف قلب کے لیے، تالیف قلب میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں، یا تو غیر مسلموں کو دیے جاتے تھے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی غیر مسلم سرداروں کو زکوٰۃ میں سے کچھ حصہ دیا جاتا تھا، یا یہ نو مسلموں کو، نئے مسلمان جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اسلام ابھی کمزور تھا، اسے تقویت کی ضرورت تھی کہ غیر مسلموں کو اسلام کی طرف مائل کیا جائے، اس وجہ سے غیر مسلموں کو بھی اس میں سے حصہ دیا جاتا تھا۔ لیکن اب علماء کہتے ہیں چونکہ اسلام کو اس چیز کی ضرورت نہیں رہی تو تالیف قلب میں صرف 9 مسلم افراد شامل ہوں گے۔ تو انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، اور فی الرقاب یعنی گردنوں میں، یعنی قیدی کو چھڑانے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وفی الرقاب والغارمین، غارم کہتے ہیں مقروض کو، تو غارمین یعنی مقروض جن کے اوپر قرض ہے، جنہوں نے کسی اچھے کام کے لیے قرض لیا، فضول خرچی کے لیے قرض نہیں لیا اور اسے فضول خرچی میں استعمال نہیں کیا، تو وہ ایسے مقروض اگر وہ اپنا قرض ادا نہ کر سکیں تو زکوٰۃ میں سے انہیں حصہ دیا جا سکتا ہے۔ وفی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں، وابن السبیل، اور ابن سبیل یعنی مسافر۔ تو یہ 8 مصارف زکوٰۃ ہیں، ان کو آپ لوگ یاد کر لیں۔ اب اگلی ایک چیز ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو نہیں دی جا سکتی، تو اس میں آل علی، آل جعفر، آل عقیل اور آل عباس یہ شامل ہیں۔ ان کے لیے زکوٰۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام فرما دی، ان کو زکوٰۃ یعنی سادات وغیرہ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔
مسافر کے متعلق یہ یاد رکھیں کہ مسافر اگرچہ گھر میں امیر ہو، دولت مند ہو، لیکن وقت سفر، حالت سفر میں اسے ضرورت پڑ جائے، وہ تنگ دست ہو جائے، اس کے پاس مال نہ ہو اپنی کسی ضرورت پر خرچ کرنے کے لیے، تو زکوٰۃ میں سے اس کو رقم دی جا سکتی ہے۔ اس کے آگے پھر زکوٰۃ کے چند اصول ہیں کہ یہ صرف مسلمانوں سے لی جاتی ہے۔ کسی پر زکوٰۃ کی ادائیگی اس وقت ہوتی ہے جب وہ پورا سال گزر گیا ہو، یہ ہم پہلے شروع میں بتا چکے ہیں، لیکن وہ سال ایسے کہ جب نصاب کو پہنچا سال تب سے شروع ہو جائے گا۔ وہ عزیز و اقارب جن کی کفالت شرعاً فرض ہے، یعنی آپ کے اوپر شریعت نے ذمہ داری یہ ٹھہرا دی ہے کہ آپ نے ان کی کفالت کرنی ہے، ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، جیسے باپ، ماں، بیٹا، بیٹی، شوہر، بیوی۔ تو یہ جتنے بھی ایسے رشتے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ہاں ویسے اگر کوئی رشتہ دار ان کے علاوہ جو زیر کفالت نہ ہو، شرعاً جو زیر کفالت نہ ہو، اسے اگر زکوٰۃ دی جائے تو بہتر یہ ہے کہ رشتہ دار کو پہلے دی جائے۔ اگر ایک بستی کی زکوٰۃ ہے تو وہ پہلے اسی بستی میں تقسیم ہوگی، لیکن اگر ہنگامی حالات آ جائیں، سیلاب، زلزلہ وغیرہ، تو ایک بستی کی زکوٰۃ اس جگہ پر بھی جو اثر انداز ہوئی ہے اس جگہ پر بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ دینے والوں کو چاہیے کہ زکوٰۃ لینے والوں کے مستحق کے زکوٰۃ ہونے کی ممکن حد تک اطمینان کر لیں، کہ یہ چیک کر لیں کہ واقعی یہ مستحق زکوٰۃ ہے یا نہیں، اور یہ تمام مصارف زکوٰۃ وہ ہیں فقراء، مساکین، یعنی فقراء اور مساکین وہ ہوں گے ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جو خود صاحب نصاب نہ ہوں۔ زکوٰۃ کی رقم سے ضروری اشیاء خرید کر بھی دی جا سکتی ہیں، اور جسے آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اسے آپ کا بتانا ضروری نہیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ اب اس کے بعد زکوٰۃ کے فوائد کیا ہیں؟ تو زکوٰۃ کے فوائد کو آپ کی بک میں معاشی فوائد اور معاشرتی فوائد کے تحت تقسیم کیا گیا ہے۔ ویسے تو زکوٰۃ کے بے شمار فوائد ہیں، اسی طرح نماز، روزہ، حج کے بے شمار فوائد ہیں، لیکن آپ کے لیول پر انہوں نے صرف 2-4 فوائد دیے ہیں۔ اب اس میں ایک چیز یاد رکھیں، میں نے پچھلے لیکچرز میں بتایا تھا کہ ہر عبادت کا مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، ہر عبادت کا مقصد تقوی اختیار کرنا، ہر عبادت کا مقصد گناہوں سے بچانا ہے۔ تو یہ جہاں بھی کہیں آپ کوئی بھی عبادت ہو، 2 چیزیں آپ لکھ دیں، اللہ کا قرب اور تقوی حاصل کرنا، یہ ان کے فوائد میں بھی آ جائے گا، ان کے مقاصد میں بھی آ جائے گا۔ اب معاشی فائدہ کیا ہوگا؟ تو معاش کسے کہتے ہیں؟ معاش کہتے ہیں اکانومی کو۔ تو معاش، اکانومی، زکوٰۃ چونکہ مالی عبادت ہے تو یہ آپ کی اکانومی کو اثر انداز کرے گی، اس کا تعلق آپ کی اکانومی سے ہے۔ وہ کس طرح کہ سودی نظام ایک ایسا نظام ہے کہ جس کے ذریعے تمام پیسہ امیروں کے ہاتھوں میں اکٹھا ہو جاتا ہے، غریب غریب تر ہو جاتا ہے، امیر امیر تر ہو جاتا ہے، اور 2 طبقات سوسائٹی میں آ جاتے ہیں جن میں باہمی کشمکش ایک پیدا ہو جاتی ہے۔ اس چیز سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے جو بہترین حل دیا وہ زکوٰۃ ہے، یعنی اپنے مال میں سے 2.5% تھوڑا سا حصہ
معاشرے کے تمام افراد غریب اور نادار لوگوں کو، مفلس لوگوں کو دیں، تاکہ ان کی ضروریات پوری ہوں، اور وہ جو ایک فرق ہے کہ غریب جو غریب تر ہوتا جا رہا ہے وہ امیر ہو، اور امیر جو ہے اس کے پاس دولت اکٹھی ہو کر ایک جگہ پر نہ رہ جائے، کیونکہ جب بھی دولت ایک جگہ پر اکٹھی ہوگی وہ مارکیٹ میں نہیں آئے گی تو اس سے آپ کی اکانومی نیچے جائے گی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے نہ ہو کہ دولت تمام کی تمام تمہارے چند غنی یعنی امیر لوگوں کے درمیان ہی گھومتی رہے۔ تو دولت تمام سوسائٹی میں، تمام مارکیٹ میں جب گردش کرے گی، جب گردش دولت کا یہ نظام قائم ہوگا تو غربت مٹ جائے گی اور امیری اور غریبی کا فرق مٹ جائے گا۔ زکوٰۃ کا دوسرا معاشی فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا کریں گے، جب وہ زکوٰۃ ادا کریں گے تو ان کے مال میں سے تھوڑے سے مال کی کمی ہوگی، کچھ مال کم ہو جائے گا، تو وہ اسے پورا کرنے کے لیے گھر نہیں بیٹھے رہیں گے، آرام طلب نہیں بنیں گے، بالکل ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کام کاج چھوڑ کر نہیں بیٹھیں گے، بلکہ اپنے پیسے کو نفع بخش کام میں لگائیں گے اور اس سے پروڈکٹیوٹی کی طرف جائیں گے۔ تو اس کا ایک فائدہ پروڈکٹیوٹی بھی ہے۔ تیسرا فائدہ جو آپ کی کتاب میں تو نہیں لکھا ہوا، لیکن ادھر سے ہی پہلے پوائنٹ سے ہی اگر آپ نکالنا چاہیں تو آپ نکال سکتے ہیں، وہ یہ کہ آپ کی جو مارکیٹ ہے وہ سٹیبل رہے گی۔ کس طرح کہ مارکیٹ چلتی ہے ڈیمانڈ اور سپلائی پر، ڈیمانڈ یعنی طلب اور سپلائی یعنی رسد جو آپ مہیا کر رہے ہیں۔ تو جب ڈیمانڈ زیادہ ہو اور سپلائی کم ہو تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، اور جب سپلائی زیادہ ہو اور ڈیمانڈ کم ہو تو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں۔ اب جب غریب جو اس ڈیمانڈ کا حصہ ہے وہ جب غریب تر ہوتا ہے، اس کی قوت خرید کم سے کم ہوتی جاتی ہے، وہ بعض چیزیں لینا چھوڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے ڈیمانڈ میں کمی آتی ہے، سپلائی زیادہ ہو جاتی ہے، اور یوں انڈائریکٹلی سود لینے والوں کے لیے، زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے، پوری مارکیٹ کے لیے ایک کمی کا، نقصان کا باعث بنتا ہے۔ تو زکوٰۃ کے ذریعے غریب کے پاس قوت خرید بڑھتی ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ سٹیبل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد معاشرتی فائدہ کہ جس کی وجہ سے اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے، تو وہ جس طرح سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ ان کے اموال میں سے صدقہ یعنی زکوٰۃ وصول کریں تاکہ جو انہیں پاک کرے اور انہیں صاف ستھرا کر دے۔ تو معاشرتی فائدہ کیا ہے کہ معاشرتی معاشرے سے نکلا ہے۔ تو معاشرتی فائدہ کیا ہے کہ جب انسان زکوٰۃ نہ دے اور یہ امیر اور غریب کا طبقہ بن جائے، جب سوسائٹی میں امیر اور غریب کے دو طبقات آ جائیں، اب غریب غریب تر ہوتا جائے، اسے ناداری اور مفلسی جیسے مصائب کا سامنا ہو، اور دوسری طرف امیر امیر تر ہوتا جائے، تو اسے آرام طلبی، آرام کوشی، فکر آخرت سے غفلت شعاری اور یہ ساری چیزیں، یہ عیوب امراء میں، امیروں میں آ جائیں گے، اور اس کے باعث دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے متعلق حسد، نفرت اور کینہ پیدا ہوگا، جو مزید آگے جا کر
قتل و غارت اور فتنہ و فساد کی شکل بھی لے سکتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کے ذریعے جب یہ دونوں طبقات ہی ختم ہو جائیں تو یہ تمام معاشرتی برائیاں بھی اس کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ارکان اسلام کا ٹاپک ختم ہوا۔ ابھی تک پچھلے چیپٹر میں یا اس چیپٹر میں کسی ٹاپک میں کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر دیں یا کالج کے واٹس ایپ نمبر پر یا ای میل پر رابطہ کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔